اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقہ انبیاء کرام کی یاد منانا اور ان کی نبوت و رسالت کا اقرار کرنا بھی ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے۔ چنانچہ اسلام کو قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر ملت ابراہیمی کہا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 130 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے روگرداں ہو سوائے اس کے جس نے خود کو مبتلا حماقت کر رکھا ہو، اور بے شک ہم نے انہیں ضرور دنیا میں بھی منتخب فرما لیا تھا، اور یقیناً وہ آخرت میں بھی بلند رتبہ مقربین میں ہوں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 135 میں ارشاد فرمایا، اور اہل کتاب کہتے ہیں یہودی یا نصرانی ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ فرما دیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو اس ابراہیم علیہ السلام کا دین اختیار کیے ہوئے ہیں جو ہر باطل سے جدا اور صرف اللہ کی طرف متوجہ تھے، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 95 میں ارشاد ہے، فرما دیں کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے، سو تم ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو جو ہر باطل سے منہ موڑ کر صرف اللہ کے ہو گئے تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 125 میں ارشاد ہے، اور دینی اعتبار سے اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے جس نے اپنا روئے نیاز اللہ کے لیے جھکا دیا، اور وہ صاحب احسان بھی ہوا، اور وہ دین ابراہیمی علیہ السلام کی پیروی کرتا رہا جو اللہ کے لیے ایک سو اور راست رو تھے، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مخلص دوست بنا لیا تھا، سو وہ شخص بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے اللہ کا دوست ہو گیا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 161 میں ارشاد ہے، فرما دیجئے بے شک مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی ہدایت فرما دی ہے، یہ مضبوط دین کی راہ ہے، اور یہی اللہ کی طرف ایک سو اور ہر باطل سے جدا ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 123 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر اے حبیب مکرم ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں جو ہر باطل سے جدا تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 78 میں ارشاد ہے، اور اللہ کی محبت و طاعت اور اس کے دین کی اشاعت و اقامت میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے، اس نے تمہیں منتخب فرما لیا ہے، اور اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، یہی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس سے پہلے کی کتابوں میں بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ یہ رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں، اور تم بنی نوح انسان پر گواہ ہو جاؤ۔ پس اس مرتبے پر فائز رہنے کے لیے تم نماز قائم کیا کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو، اور اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہی تمہارا مددگار و کارساز ہے۔ پس وہ کتنا اچھا کارساز ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ ان جملہ آیات میں ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں 2 قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر فرمانے سے پہلے اپنے دین کی تبلیغ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سورۃ یوسف آیت نمبر 38 میں ارشاد ہے، اور میں نے تو اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی پیروی کر رکھی ہے۔ ان آیات میں سابق انبیاء کی یاد کو دین کی بنیاد بنایا جا رہا ہے، یعنی انبیاء سابقہ اور ان کی امتوں کے حالات کو یاد رکھتے ہوئے انبیاء کی سنت کی پیروی کرنا بھی سنت انبیاء ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 163 میں، اے حبیب بے شک ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف اور ان کے بعد دوسرے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ سابقہ امتوں اور حضور ختم مرتبت سے پہلے تشریف لانے والے انبیاء کرام کے احوال اور دین ابراہیم کے احوال سے حاصل ہونے والا علم اہل ایمان کے قلوب
وہ اذہان میں یاد کی صورت میں منور ہو کر قدم قدم پر ہمارے لیے ہدایت کی روشنی مہیا کرتا ہے۔ یاد کا مضمون انتہائی وسیع ہے اور اس کا احاطہ کرنے کے لیے ایک وسیع کتاب کی ضرورت ہے۔ انسانی زندگی کی اس بنیادی خوبی کو مؤثر طریقے سے استعمال میں لانے کے لیے قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر اس مضمون کا ذکر آیا ہے۔ یہاں موضوع سے متعلق نکات ذہن نشین کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم یاد کے لیے قرآن حکیم میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کا مطالعہ کریں۔ اس حوالے سے ذکر کا لفظ قرآن حکیم میں کم و بیش 266 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے یاد کر لینا، یاد دلانا، محفوظ کر لینا، عبرت اور نصیحت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، جبکہ قرآن مجید کو بھی ذکر کہا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں بعض مقامات پر ذکر کے مقابلے میں نسیان کا لفظ آیا ہے، جس کا مطلب ہے بھول جانا، بھلا دینا یا غیر اہم سمجھ کر ترک کر دینا، چھوڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے جو تعلیم نازل فرمائی وہ اصولی طور پر اول تا آخر ایک ہی تھی، لیکن انسانی تحریف و تبدل کی وجہ سے وہ اپنی اصل شکل میں نہ رہی۔ قرآن اس فراموش کردہ تعلیم ربانی کی یاد دہانی کراتا ہے تاکہ انسان کی توجہ ان کی طرف مبذول ہو جائے۔ قرآن مجید کے اندر جو احکامات بیان ہوئے ہیں انہیں بھی وہ مختلف پہلوؤں سے سامنے لا کر ایک مقام کی دوسرے مقام پر یاد دہانی کراتا ہے۔ اس طرح بار بار یاد دہانی سے انسان کے دل میں ان قوموں کی اہمیت اور عظمت کا احساس پیدا کرتا ہے تاکہ انسان ان کی پابندی کی طرف توجہ کرے۔ اب ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہماری عبادت کا کس طرح انبیاء علیہ السلام کی یادوں سے منسلک اور وابستہ ہے، اور کیسے کیفیات مسرت و غم انبیاء اکرام کی حیات مقدسہ سے ہمارے لیے نور عز و خشیت اور محبت و تعظیم کشید کرتی ہے۔ جمہور اہل اسلام 12 ربیع الاول کا دن جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر مناتے ہیں اور اپنے آقا و مولا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی والہانہ عقیدت و محبت کا اظہار اپنے اپنے انداز میں کرتے ہیں۔ کسی واقعے کی یاد منانا شاعر اسلام سے ثابت شدہ امر ہے۔ دین کی بنیاد اور ستون قرار دی جانے والی 5 نمازیں جنہیں اسلام اور کفر کے مابین امتیاز کا درجہ حاصل ہے اور جو تمام مسلمانوں پر فرض کی گئی ہیں، دراصل اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء کے ان سجدہ ہائے شکر کی یاد منانے سے عبارت ہیں جو انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مختلف مواقع پر بصورت نوافل ادا کیے۔ اپنے محبوب بندوں کی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اس نے یہ نوافل اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بطور فرض نماز عطا کر دیے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ 5 فرض نمازوں کی نسبت امام محمد بن عائشہ کا قول نقل کرتے ہیں۔ شرح معانی الآثار میں اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ جب صبح کے وقت ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو آپ نے شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھی، پس وہ نماز فجر ہو گئی۔ ظہر کے وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب حضرت اسحاق علیہ السلام سے نوازا گیا تو آپ نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت ادا کی، پس وہ نماز ظہر ہو گئی۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال بعد اٹھایا گیا تو ان سے پوچھا گیا آپ اس حالت میں کتنا عرصہ رہے؟ تو انہوں نے کہا 1 دن یا دن کا بھی کچھ حصہ، پس انہوں نے 4 رکعت ادا کی تو وہ نماز عصر ہو گئی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت عزیر اور داؤد علیہ السلام کی مغرب کے وقت مغفرت ہوئی تو انہوں نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت نماز شروع کی، مگر نخاہت و کمزوری کے باعث تھک کر تیسری رکعت میں بیٹھ گئے۔ اس طرح 3 رکعت ادا کی، چوتھی رکعت مکمل نہ ہو سکی، پس وہ نماز مغرب ہو گئی۔
اور جس ہستی نے سب سے پہلے آخری نماز یعنی نماز عشاء کی ادا کی وہ ہمارے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ الغرض یہ پنجگانہ نمازیں ان جلیل القدر پیغمبروں کی عبادت کی یاد دلاتی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لطف و کرم اور فضل و احسان فرمایا، اور انہوں نے اظہار تشکر کے طور پر دوگانہ اور چارگانہ نوافل ادا کیے جو اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 5 فرض نمازوں کی صورت میں ان کی یادگار بنا دیے۔ اس طرح دن بھر کی ان تمام نمازوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انبیاء کرام کی یاد کا تسلسل بنا دیا۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتویٰ رد المختار در المختار التنویر الابصار میں 5 فرض نمازوں کی نسبت فرماتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ نماز فجر حضرت آدم علیہ السلام، نماز ظہر حضرت داؤد علیہ السلام، نماز عصر حضرت سلیمان علیہ السلام، نماز مغرب حضرت یعقوب علیہ السلام اور عشاء حضرت یونس علیہ السلام کے لیے تھی جنہوں نے اس امت میں جمع کر دیا گیا ہے۔ جنہیں اس امت میں جمع کر دیا گیا ہے وہ لمحے جو انبیاء کرام نے اللہ کی بارگاہ میں شکر عز اور خشوع و خضوع میں گزارے، اللہ نے انہیں امر کر دیا، اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اپنے قرب کا راستہ دکھا دیا اور محبت و اطاعت کی نورانی کیفیت کی رحمت بے پایا عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبروں کے وہ سجدے جو مقبول ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے امت مسلمہ کو مل گئے، جو تاابد ان کی یاد مناتی رہے گی۔ یاد کی اہمیت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ ارکان اسلام میں سے اہم ترین رکن صلاۃ کی عملی صورت میں جو 5 نمازیں مقرر ہوئیں وہ ساری کی ساری کسی نہ کسی نبی کی یاد ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ مقبولان بارگاہ یزدی سے منسوب کسی عمل یا واقعے کی یاد منانا اسلام میں نہ صرف جائز ہے بلکہ دین اسلام کی بنیادی فکر و فلسفے کا تقاضا ہے۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی خیر الورا حبیب کبریا تاجدار انبیاء حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ولادت کی یاد منائی جاتی ہے جو سراسر جائز اور منشاء الہی کے عین مطابق ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔